بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کر رہے ہیں۔ خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب کی کتاب ہے اور اردو اکیڈمی باولپور والوں نے اس کو لکھا ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے پوری کتاب انشاءاللہ۔ آج اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں پیش لفظ صفحہ نمبر 9 سے۔ پوری کتاب ایک ایک پیج کر کے یہ جتنا ہو مناسب ہوا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا یہ پہلا ہمارا ویلاگ ہے، ویلاگ نمبر 1۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ از ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی، رئیس الجامعہ، جامعہ اسلامیہ بہاولپور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر البریت۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج مجھے خطہ پاک اوچھ کی ایک تاریخی کتاب پر پیش لفظ لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 1963 میں جب اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ سے منتقل ہوئی اور صدر مملکت کی خواہش ہوئی کہ بہاولپور جو علوم اسلامیہ کا مرکز رہا ہے اس میں ازہر یونیورسٹی کے انداز پر جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں لایا جائے، تو مجھے کوئٹہ سے بہاولپور منتقل ہونا پڑا۔ رشتہ در گرونم افگندہ دوست، میں بروہر جا کے خاطر خواہ اوست۔ جامعہ کی تشکیل چند ماہ میں ہونا تھی۔ نصاب کی تدوین، قواعد و ضوابط کی تنظیم، اساتذہ طلباء کا انتخاب، پھر اس کے افتتاح کے اہم فرائض نے اوچھ جیسی متبرک سرزمین میں بھی بزرگان دین اولیاء اعظام کے مزار مبارک پر حاضری کا موقع نہ دیا، لیکن کرم ہے کہ جب بلایا تو رحمت کے دروازے کھول دیے۔ جس دن میں حضرت سید جلال سرخ بخاری رحمۃ اللہ اور مخدوم بندگی محمد غوث شاہ گیلانی کے دربار میں حاضر ہوا تو یکا یک دل نے کہا کہ بقول حافظ رحمۃ اللہ علیہ سبت اس بر جریدہ عالم دوام ما، علم و حکمت کے ان درخشندہ ستاروں میں اب بھی وہ فروزانی اور روشنی باقی ہے جو ہماری مجالس علمیہ کو منور کر سکے اور ہمارے قلب و جگر میں حصول علم کی بے پناہ طلب پیدا کر دے۔ ہر چند ان کے اجسام ہم سے پردہ پوش ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ارواح طیبہ آج بھی ہماری تسکین ایمانی کے لیے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ان کے بظاہر تغافل میں بھی بے شمار خبرداریاں مضمر ہیں۔ یہ اتفاق تھا کہ دوسرے دن بہاولپور کے کمشنر جناب دربار علی شاہ صاحب بھی، جن سے میری ملاقات اکیڈمی کے دوران قیامہ کوئٹہ میں ہو چکی تھی، دربار میں حاضر ہوئے اور تمام کتب اور تبرکات کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہی طلب پیدا ہوئی جس سے مجھے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو دین کی محبت بھی عطا فرمائی تھی اور بزرگوں سے عقیدت بھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے ٹیلی فون کیا اور نہ صرف اپنے ان جذبات کا اظہار فرمایا بلکہ خواہش ظاہر کی کہ تاریخ اوچھ پر جامع میں کام کیا جائے، جامعہ میں کام کیا جائے۔ جامعہ اپنی ابتدائی منازل سے گزر رہا تھا، اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ یہ کام اردو اکیڈمی بہتر طور پر انجام دے سکے گی، جس کے خود شاہ صاحب سربراہ ہیں اور جس کو ایک معزز اور علم دوست سیکرٹری شہاب صاحب دہلوی کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ جو مدد شہاد صاحب کو درکار ہوگی میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ کے اندر اس کا پروگرام مرتب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کونسل کی ایک میٹنگ طلب فرمائی اور خواہش ظاہر کی کہ اس کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور تاریخ اوچھ کی ترتیب کے متعلق کمیٹی کے سامنے تجاویز پیش کروں۔ تمنا ان کی تھی، زباں میری، مرضی پاک پروردگار کی۔ میں نے جو کچھ اس معزز جماعت کے افراد سے عرض کیا تھا ان الفاظ کی صداقت پر آج بھی ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ سرزمین اوچھ عرصہ تک علم و عرفان کا گوارا رہی ہے، ایک ایسا گہوارہ اور نورانی مرکز جو افتراق سے بلند و بالا تھا، جو عمل کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، جس کی نورانی شعائیں اس وقت ظلمت کدہ ہند کو منور کر رہی تھیں۔ کون جانتا ہے جامعہ اسلامیہ بہاولپور جو اسی خطہ پاک کے قلب میں سے پھر اختلافات سے بلند ہو کر ذہنی اور دینی الجھنوں کے موجودہ دور میں نہ صرف سرزمین پاک میں علوم اسلامیہ اور اسلامی اقدار کا محافظ ہو بلکہ اپنی علمی وسعتوں کو
علمی وسعتوں تحقیقی کاوشوں سے ایک بار پھر غرناطہ کرامتہ کی یادیں تازہ کر دے، اور آنے والی نسلیں جب ہماری حکومت کی اس سعی کو دیکھیں تو دعائے خیر سے یاد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم دوست حضرات اور بالخصوص اہلیان بہاولپور جناب دربار علی شاہ صاحب کی علم دوستی کے ہمیشہ متشکر رہیں گے کہ انہوں نے اپنے مختصر دوران قیام میں ایک اہم کام شروع کروا دیا جو 3 سال میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اس اجر کے حقدار شاہ صاحب ہیں جناب شہاب صاحب اور ان کے معاونین جناب شہاب صاحب کی خواہش ہے کہ کتاب کے متعلق کچھ تفصیل سے لکھوں تاکہ جن حضرات کے پاس وقت کم ہے ان کے لیے اجمال کا کام دے سکے، اور جو تفصیل کے خواہاں ہیں ان پر مصنف کا نقطہ نگاہ واضح ہو جائے، تاکہ اگر اس کتاب میں انہیں بعض وہ چیزیں نہ ملیں جس کے وہ خواہاں ہیں تو اسے مصنف کی لا علمی پر نہیں بلکہ اس کے نقطۂ نظر پر محمول کریں۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم ویلاگ نمبر 2 کا حصہ بنائیں گے، جو نیکسٹ کوشش ہماری ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں۔ ناظرین، اوج کتاب کا نام ہے خطۂ پاک، ہیڈنگ مسعود حسن شعاب اس کے رائٹر ہیں۔ اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب دی ہے، اس کا ٹائٹل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش ہماری ہوگی کہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے روزانہ کی بنیاد پر۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کتاب آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ اور سمجھ دے اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔